السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن ایڈوانس کورس کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو جیسا کہ ہمارا آج کا سبق، اب ہمارا ثلاثی مجرد کلیئر ہونے کے بعد فعل ثلاثی مزید فی سٹارٹ ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں مشہور اوزان کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے باب زیادہ مشہور ہیں ثلاثی مزید فی میں۔ تو الحمدللہ اتنا آپ کو کلیئر ہو گیا۔ ثلاثی مزید فی کے ان 8 ابواب کے نام بھی آپ نے یاد کر لیے، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ تو آج مزید تھوڑا ان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، آج ہم آپ کو ثلاثی مزید فی کے ابواب کی تھوڑی پہچان بتا دیں گے، ٹھیک ہے، کہ کسی کلمے میں اس طرح سے حرف آئے تو وہ کون سا باب ہوتا ہے، اس کو بس تھوڑا سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں مصدر کا وزن ہی باب کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر اصل میں اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر لکھے ہوئے ہیں افعال، تفعیل، ان کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے نا، تو تنوین اسم میں آتی ہے، فعل پہ نہیں آتی، اور مصدر اسم ہوتے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں باب کا نام ہے، یہ بھی یہی نام الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو مصدر میں لکھے ہوئے ہیں، مطلب جو مصدر کا وزن ہے وہی باب کا نام ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماضی مضارع افعال باب ہے تو اس کا ماضی افعل، مضارع یفعل۔ تفعیل باب، ماضی فعل، مضارع یفعل۔ پھر باب ہے مفاعلۃ، ماضی فعل، مضارع یفاعل۔ باب تفعل، ماضی تفعل یتفعل، مضارع، ٹھیک ہے۔ پھر باب ہے تفاعل، ماضی تفاعل، مضارع یتفاعل۔ باب افتعال، ماضی افتعل، مضارع یفتعل۔ باب انفعال، ماضی انفعل، مضارع ینفعل۔ باب ہے استفعال، ماضی استفعل، مضارع یستفعل، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب ان کی پہچان سے مراد آپ کو ہر باب کا کوئی نہ کوئی ایک تو حروف بتائیں گے کہ اگر ان ابواب میں کسی کلمے میں اس طرح سے علامات آ رہی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون سا فعل ہے، مطلب مجرد ہے یا مزید فی ہے، اور اس میں سے اگر یہ مزید فی ہے تو کون سا اس کا باب ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے باب کیا ہے، افعال، اس کی پہچان کیا ہے، ابتدا میں حمزہ، ٹھیک ہے، ابتدا میں حمزہ بھی یہی زیر کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے، زیر والا حمزہ ہی، سوری، زیر تو اس لیے آ رہی ہے کہ یہ مصدر ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ افعال زبر ہے، ٹھیک، تو ابتدا میں حمزہ آ جائے تو وہ ہمارے پاس باب افعال کی پہچان ہے۔ جیسے یہ مثال ہے اکرما، افعل اکرما۔ پھر باب تفعیل کی کیا پہچان ہے، عین کلمہ پر کیا آ رہی ہے، شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ پر شد آئے گی۔ جیسے یہ دیکھیں فعل، اس میں عین کلمہ کون سا ہے،
आइन ही आइन कलिमा है, तो इस पर तशदीद है। तो जब आइन कलिमा पर तशदीद आए तो वो हमारे पास बाब है सुलासी मजीद फी का, बाब तफईल। जैसे मिसाल है सर्रफ फ़अल, है ना। फ़अल किसका वजन, कौन से वजन पे, सर्रफा। यानी यहाँ पर सर्रफा में आइन कलिमा रॉ है, रॉ पर तशदीद आ रही है। फिर बाब है मुफ़ाअलतुन, इसकी पहचान क्या है, फा कलिमा के बाद अलिफ आता है, फा कलिमा के बाद अलिफ आता है। जैसे फ़अल, इसमें फा कलिमा कौन सा है, ये फा हर्फ ही फा कलिमा है। मिसाल इसकी ज़रब, ज़रब, इसमें फा कलिमा ज़ौद है, ज़ौद के बाद अलिफ आ रहा है। जब फा कलिमा के बाद अलिफ आ जाए तो वो बाब बन जाता है बाब मुफ़ाअला। फिर इसी तरह बाब है तफ़ाउलुन, माजी उसका तफ़ाउला। अब क्या है, इब्तदा में ता, ठीक है, यानी पहला हर्फ ता हो और आइन कलिमा पर तशदीद। ये ऊपर भी आया आइन कलिमा पर तशदीद, ठीक है, लेकिन यहाँ पहले हर्फ में ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इब्तदा में ता फिर आइन कलिमा पर तशदीद हो, तो ये हमारे पास बाब बनता है तफ़ाउलु, जिसका माजी है तफ़ाउला। ठीक, जैसे तसर्रफा, तसर्रफा शुरू में ता आ गई, ठीक है, शुरू में ता है और आइन कलिमे पर क्या आ रहा है, शद आ रही है, रॉ इसमें आइन कलिमा है। ठीक है, रॉ इसमें आइन कलिमा क्यों है, ये जो आपको पहचान बता रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इन हरूफ में इन अबवाब में ना इन हरूफ की ज्यादती है, जो है ना सुलासी मजीद फीही, तीन से ज्यादा हरूफ है ना। तो ये जो पहचान बता रही है असल में इन कलिमात में आने वाले जायद हरूफ हैं। तो जो ये चीजें आपको बताई जा रही है ना, आइन कलिमा फा कलिमा, उससे मुराद असली हरूफ होते हैं, ठीक है। तो ये जो जायद हरूफ है उनको निकाल दें, बाकी जो हरूफ बच रहे हैं वो असली होते हैं। तो फा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा से मुराद असली हरूफ हैं। अब देखिए यहाँ है तसर्रफा और यहाँ पे लिखा हुआ है इब्तिदा में ताज है, इसका मतलब है ता इसमें जायद है। फिर आइन कलिमा पर तशदीद हो, आइन कलिमा, अगर हम शुरू ता को फा कलिमा बोले फिर तो साद आइन कलिमा बन रहा है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आइन कलमा पर तशदीद है तो रॉ जो है तशदीद तो उस पर है, इसका मतलब है हम ता जायदा है इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ रॉ जो है वो आइन कलिमा है, सौद फा कलिमा रॉ आइन कलिमा, आइन कलिमे पर तशदीद आ रही है। तो सुलासी मजीद फी में जब शुरू में ता आ जाए आइन कलिमा पर तशदीद आ जाए तो वो बाब है तफाउलुन, तसर्रफ। और अगर इसका वो बनाया जाए मुजारे तो फिर क्या बनेगा, यतसर्रफु, ठीक है। तफ़अल ये लफ्ज है, तफ़अल यतफ़अलु, तसर्रफ यतसर्रफु। फिर उसके बाद बाब तफ़ाउलुन, जिसका माजी है तफ़अल, मुजारे यतफ़अलु। इसमें कौन कौन से हुरूफ जायद हैं, फा कलिमा से पहले ता, हम्म, फा कलिमा से पहले ता और बाद में अलिफ आया है। फा कलिमा से पहले ता और बाद में अलिफ, जैसे ये है तफ़अल, यानी फा कलिमा से पहले ता और फा कलिमा के बाद अलिफ आ रहा है, तो ये दो हरूफ इसमें जायद हैं। और इसका वजन तआवन, तफ़अल, यतफ़अलु, यतआवन।
तावाना कौन सा बाब हो जाएगा? तावाना बाब है तफाउलुन। फिर उसके बाद बाब इफ्तिआलुन, इसकी पहचान क्या है? किसी कलिमा में फा कलिमा के बाद ता आए, ठीक है, फा कलिमा के बाद ता आए। अब जैसे जीम फा कलिमा है, ठीक है, इसमें जो शुरू में हमजा आ रहा है ना, ये भी जायद है। और जीम फा कलिमा उसके बाद ता आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है इज्तानबा, जब फा कलिमा के बाद ता आ जाए तो वह बाब होता है इफ्तिआल। फिर बाब है इनफिआलुन, इनफाल यनफाइलु, इसकी पहचान क्या है? जब फेल सुलासी मजीद फी में किसी फेल में फा कलिमा से कबल नून आ जाए, फा कलिमा से पहले नून आए अगर, तो फिर क्या होता है? फा कलिमा से पहले नून आ जाए तो वो बाब है इनफिआल, ठीक है। यहाँ नून फा कलिमा है। नून क्या है? फा कलिमा। और नून सॉरी, साद इसमें फा कलिमा है, ठीक है। इन्होंने कहा फा कलिमा से कबल नून आए, तो साद इसमें फा कलिमा, फा से पहले नून आ रहा है, यानी यहाँ पर अलिफ और नून ये दो कली हरूफ ज्यादा हैं। इन दो हरूफ से ही सलासी मजीद फी बना है। इनफिआलुन, इसका माजी क्या है? इनफाला, इन सोराफा, ठीक है। फा कलीमा से पहले नून आ गया है तो ये बाब है इनफिआल। इसी तरह इस्तिफआल बाब है, इसका माजी इस्तफआला। तो अब इसकी पहचान क्या है? फा कलीमा से कबल सीन और ता आए, फा कलीमा से पहले सीन और ता आए, तो ये हमारे पास बाब इस्तिफआल है। इस्तफआल, इस्तनसरा, आपको याद है ना, हम सुलासी मुजरद में लफ्ज पढ़ते हैं नसरा, है ना, नसरा, नून सौद रा। तो यही फा आइन लाम कलिमात हैं। नून फिर इसमें फा कलिमा है और फा कलिमा से पहले सीन और ता आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तन सारा बन गया, जिसका बाब है इस्तिफआलुन। यानी अब ये जो अलामात हैं इनके जरिए फेल यहाँ पर कोई भी हो, इन अलामात के जरिए आपको अबवाब की पहचान होनी चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का काम है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ आएगी, फिर मुश्किल लगेगा। हाँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे फिर इंशाअल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप इस तरह से टेबल बनाएं, इनको लिख लिख के देखें, इन पे गौर व फिक्र करें, ठीक है। और फिर इस तरह से, इस तरह के कलिमात कुरान में से ढूंढिए, फिर उन पे गौर करें कि इसमें कौन कौन सी अलामात आ रही हैं, ये कौन कौन सा बाब बन रहा है। इनको लिखें, इसको देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब आप बड़े हो गए हैं ना, ये एडवांस कोर्स है ना, एडवांस। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इसमें आपको समझ आएगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, फिर फायदा नहीं होगा पढ़ने का। अब आपने इसके लिए टाइम निकालना है। टाइम निकलता नहीं, लेकिन आपने निकालना है, फिर इसका कुछ बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। ये नहीं होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी, समझ तो आपको इंशाल्लाह पूरी आएगी। तब आएगी जब आप इसको तवज्जो भी पूरी देंगे, ठीक है। मजीद हम देखते हैं, ये जो सुलासी मजीद फी है जायद हरूफ के एतबार से, ठीक है। यानी सुलासी मजीद फी ही तीन से ज्यादा हरूफ
تو ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 سے زیادہ کتنے حروف ہو سکتے ہیں. تو ثلاثی مزید فی ابواب کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، 3 اقسام ہیں. پہلی یہ ہے بحرف واحد، کہ اس میں کبھی ایک حرف بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر بحرفین، 2 حروف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. پھر بثلاثت احرف، 3 حروف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حرف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی. تو یہ کون کون سی ابواب ہیں جن میں ایک حرف زیادہ ہے؟ افعل، اس میں الف زیادہ، باقی فا عین لام. پھر فعل، اس میں عین پر تشدید آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ 2 عین ہے نا. تو پھر یہ 2 عین بن کے 4 حروف ہو گئے. تو اس میں سے پھر عین ایک زائد حرف ہے. افعل اکرم، فعل فرح، پھر فعل درس، اس میں بھی کتنے حروف زائد ہیں؟ ایک ہی ہے نا، باقی 3 حروف بچ گئے. فا عین لام، فعل درس. تو یہ 3 ابواب ہیں جس میں ایک ایک حرف زیادہ ہوتا ہے. افعل، فعل، فاعل. پھر بحرفین، ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جن میں 2 حروف زیادہ ہوتے ہیں. ان فعل، ان کسر. اصل لفظ کیا ہے؟ کسر. فعل ہے نا، فعل اصل یہی لفظ ہے نا. تو یہ الف اور نون حمزہ، اس کو حمزہ بول سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر حرکات لگی ہوئی ہیں. تو حمزہ اور نون یہ 2 حرف زائد ہیں. تو یہ باب 2 حروف کے اعتبار سے، اس میں ثلاثی مزید فی کے اعتبار سے 2 حروف سے آتا ہے. پھر افتعل، ان تصار. اب دیکھیں اس میں کون کون سے حروف زائد ہیں. ہم نے فا عین لام یہ والے کلمات نکالنے ہیں اس میں سے. تو پھر کون سے حروف زائد ہوئے؟ ایک شروع میں الف اور بعد میں یہ تا. افتعل انتصر. پھر تفعل، تفعل، سوری تفعل، تفعل تعلم. تو اس میں کون سے حرف زائد ہوئے؟ ایک یہ تا اور دوسرا عین پر تشدید کی وجہ سے یہ 2 حروف ہیں. تو اس میں تا اور ایک عین زیادہ ہے، 2 حروف زیادہ ہوئے. پھر تفاعل، تشارک. اب اصلی حروف کون سے ہو سکتے ہیں اس میں؟ فا عین لام. زائد کون سے ہوئے؟ تا اور الف. یوں اس میں 2 حروف زائد ہیں. تو کتنے ابواب ہیں؟ 4 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے جن میں 2 2 حروف زائد ہیں. انفعل، افتعل، تفعل، تفاعل. پھر بثلاثت احرف، 3 حروف کے اعتبار سے کتنے ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے؟ صرف ایک، جس میں 3 حروف زیادہ ہیں. استفعل. اب ہم نے پہلے اصلی نکال دیے، فا عین لام، جو بچ کے پیچھے وہ زائد ہیں، الف سین تا، یہ 3 حروف. استفعل، استخرج. تو یوں کتنے باب ہو گئے؟ یہ 4، یہ 3، یہ 7 اور ایک یہ 8. یعنی ثلاثی مزید فی کے جو مشہور 8 باب ہیں یہ زائد حروف کے اعتبار سے 3 قسم کے ہیں. کبھی ان میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، کبھی 2 حرف اور کبھی 3 حرف. اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے کہ کون سے اور کتنے ابواب ہیں جن میں ایک حرف زیادہ ہوتا ہے، اور کون سے اور کتنے ابواب ہیں جن میں 2 حروف زیادہ ہوتے ہیں، اور کون سے اور کتنے ابواب ہیں جن میں 3 حروف زیادہ ہوتے ہیں. پھر مزید ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی، اب یہ خصوصیات ہیں. جیسے ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب کی خصوصیات پڑھی تھی، تو آج ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات پڑھتے ہیں. سب سے پہلے باب افعال. ٹھیک ہے، افعال کیا خصوصیت ہے اس کی؟ یہ لازم افعال کو متعدی بنا دیتا ہے. یاد ہے لازم افعال کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، تو یہ لازم افعال کو متعدی بنا دیتا ہے، متعدی سے مراد جن میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی کام کو ایک ہی دفعہ ہو جانے کا مفہوم دیتا ہے، یعنی کام کوئی تھا، اس کو جب کرنا تھا بس جیسے کیا ویسے ہو گیا، یعنی ایک ہی بار میں کام ہو گیا، اس کو بار بار یا تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں کرنا پڑا۔ یہ باب افعال کی خصوصیت ہے۔ پھر باب تفعیل، یہ لازم افعال کو متعدی بناتا ہے، ٹھیک، اب سمجھ آ گئی اس کی، اور کسی کام کے درجہ بے درجہ ہونے کو مفہوم دیتا ہے، یعنی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام آہستہ آہستہ ہوا، ٹھیک ہے، درجات کے مراحل تھے اس میں، پہلے سٹیپ بائی سٹیپ ہوا، ٹھیک۔ پھر باب مفاعلہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مفاعلت، مقابلے کا مفہوم۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پیچھے پڑھی تھی، ضارب، ضرب اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا، ضارب اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضارب تضارب، دوبارہ پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، یہاں سے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں باب مفاعلہ، ضاربہ، ضاربہ اس کا مطلب ہے کہ مارنے والے ایک سے زیادہ ہیں، پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے مقابلہ، مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مقابلہ کیا ہوگا کہ کس نے کس کو مارا، تو پھر یہاں معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو مارنا، یہ تھے تم نے اگر مجھے مارا تو پھر میں بھی تمہیں ماروں گا، تو یہ مقابلہ۔ تو اس طرح باب مفاعلہ، اس میں کام کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں، تو اس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پھر تفعل، فعل کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کام کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، یعنی مشقت سے کام ہوتا ہے، اس میں محنت کرنا پڑتی ہے، تو اس کے لیے باب تفاعل۔ پھر تفاعل، اس میں مشارکت اور باہمی تعاون، مشارکت کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون بھی ہوتا ہے، یعنی ایک کام میں ایک سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں، اور وہ شراکت ایک دوسرے کی مدد پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ پھر افتعال، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی کام ہے نا، اس کو کرنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے بھی کچھ نظم کرنا پڑتا ہے، نظم و ضبط سے وہ کام کرنا پڑتا ہے، افتعال۔ پھر باب انفعال، یہ متعدی افعال کو لازم کرتا ہے، اوپر لازم افعال کو متعدی کرتے تھے افعال اور تفعیل، لیکن جو انفعال ہے یہ متعدی افعال کو لازم کرتا ہے۔ پھر باب استفعال، اس میں طلب کرنے یا کچھ سمجھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، طلب کرنے یا کسی بات کو سمجھنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو وہ استفعال کے وزن پر افعال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ہے، اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ابھی صرف آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو اس کی مزید وضاحت کرتی جائے گی، تاکہ کوئی بھی ابہام، کوئی بھی اشکال باقی نہ رہے، اور آپ کو سبق کی بہت اچھے سے سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو کلیئر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ضرور ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لازمی پڑھیں اس کو، کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس میں سمجھ آیا ہے نا الحمدللہ، تو مزید انشاءاللہ کل اس پہ مزید وضاحت ہوگی۔
अब ये देखें, सुलासी मजीद फी से सरफ सगीर, जैसे हमने सुलासी मुजर्रद से सरफ सगीर पढ़ी थी ना, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, माजी, मुजारे, अमर, नहीं, फिर हमने उसमें इस्म फाइल, इस्म मफऊल, इस्म आला और इस्म ज़र्फ और इस्म तफजील ये भी पढ़े थे। फिर जब हमने सुलासी मजीदफी की सरफ सगीर देखी, तो जो इस्म आला, इस्म ज़र्फ और इस्म तफजील होते हैं ना, ये सिर्फ सुलासी मुजर्रद से बनते हैं, मजीद फी से नहीं बनते। ठीक है, इसमें माजी, मुजारे, यानी माजी मारूफ, मुजारे मारूफ, मस्दर, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, इस्म फाइल, इस्म मफऊल और फेल अमर। अफ़अल, युफ़इलु, इफ़आलुन, फिर माजी मजहूल उफ़इला, मुजारे मजहूल युफ़अलु, इस्म फाइल मुफ़इलुन, इस्म मफ़ऊल मुफ़अलुन। ठीक, अब इसमें सुलासी मुजर्रद में इस्म फाइल मफूल के खास वजन था ना, फाइलुन मफऊलुन, उसी वजन पे ये बनते थे। लेकिन अब सुलासी मजीद फी में इसको बनाने का एक खास तरीका होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने मुजर्रद में हर पॉइंट को बारी बारी करके पढ़ा था ना, तो यहाँ भी ऐसे ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका फाइल और मफूल कैसे बना। फिर इसका फेल अमर है अफ इल, अफ इल। ठीक, फ़अल, युफ़अइलु, तफ़ईलुन, फ़ुइला, युफ़अलु, मुफ़अइलुन, मुफ़अलुन, फ़अइल। फिर फ़अल, युफ़ाइलु, मुफ़ाअलतुन, फ़ुइल, युफ़ाअलु, मुफ़ाइलुन, मुफ़ाअलुन, फ़ाइलुन। फेल अमर फ़ाइल, ठीक है, फ़ाइल फेल अमर। तफ़अल, यतफ़अलु, तफ़अउलुन, तुफ़इल, युतफ़अलु, मुतफ़अइलुन, मुतफ़अलुन और फिर इसका अमर तफ़अल, तफ़ाअल, यतफ़अलु, तफ़ाउलुन, तुफ़ुइल, युतफ़अलु, मुतफ़ाइलुन, मुतफ़ाअलुन, तफ़ाअल। फिर इफ़्तअल, यफ़्तइलु, इफ़्तिआलुन, उफ़्तुइल, युफ़्तअलु, मुफ़्तइलुन, मुफ़्तअलुन, इफ़्तइल। इनफ़अल, यनफ़इलु, इनफ़िआलुन, उनफ़ुइल, युनफ़अलु, मुनफ़इलुन। अब यहाँ पर इसम मफ़ूल नहीं है। आपको याद होगा जब हमने सुलासी मुजर्रद पढ़ा था, वहां भी एक बाब ऐसा था जिसका इसम मफ़ऊल नहीं था। आपने कल को अब ये तलाश करके लाना है कि क्यों इसम मफ़ऊल नहीं है इसका, क्योंकि ये आप हमने इसको पीछे पढ़ा था। तो इसका फेल अमर है इन फाइल। फिर अगला भाग इस्तफ़अल, यस्तफ़इलु, इस्तिफ़आलुन, उस्तुफ़इल, युस्तफ़अलु, मुस्तफ़इलुन, मुस्तफ़अलुन और फेल अमर इस्तफ़इल। अब आपको इस पे भी शायद हैरत हो रही हो, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि जब हमने फेल अमर सुलासी मुजर्रद में पढ़ा था तो वो क्या था, वो तो अलिफ से शुरू हो रहा था ना, उसके शुरू में हम अलिफ लगाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, वो क्यों? इसका इसकी वजह ये है कि आप देखें, इसको हमने देखना है सारे अबवाब में। अगर तो किसी भी फेल का फेल पहला हर्फ मुतहर्रक और दूसरा हर्फ भी मुतहर्रक है, अगर हम इसमें फेल मुजारे में देखेंगे, ठीक है, पहला हर्फ मुतहर्रक होने के साथ साथ, पहला तो होना ही है ना मुतहर्रक, अगर दूसरा हर्फ भी मुतहर्रक आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं,
پھر اسی متحرک حرف سے ہی فعل مضارع شروع ہوتا ہے. یعنی سمپل بات، علامات مضارع کے بعد فعل ثلاثی مزید فی میں علامات مضارع کے بعد اگر حرف متحرک ہو تو پھر اسی متحرک حرف سے فعل امر بن جاتا ہے. علامات مضارع ہٹا کے، ٹھیک، علامات مضارع ہٹا دی، اس کے بعد اگر متحرک حرف ہے تو پھر ہمیں الف کی ضرورت نہیں ہے، اسی متحرک حرف سے ہم فعل امر بناتے ہیں. تو جب ہم یہاں پر دیکھا یفعلو ہے نا، یفعلو، یہاں تو علامت مضارع ہٹائی تو فا ساکن تھا، تو پھر یہاں پر الف کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جو یہ والا الف ہے نا، یہ اس کے اندر سے ہی ہے، یہ خود نہیں لگایا گیا. جب الف خود لگاتے ہیں تو اس پر یا تو ہم زیر لگاتے ہیں یا پیش، زبر نہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا جہاں فعل امر کے الف پر اگر شروع میں زبر ہو نا، وہ پہلے سے لگا ہوتا ہے. اصل میں اس کی نا تعدیل ہوئی ہے، تعدیل. یہ اصل میں لفظ تھا اکرما یو اکریمو، یو یو اکریمو، یعنی افعل یو افعلو. تو جب ہم نے علامت مضارع یا ہٹائی تو افعلو حرف متحرک تھا تو اسی سے ہی افعل بن گیا. ہاں آخر میں تبدیلیاں ویسے ہی ہونی ہیں جیسے ثلاثی مجرد میں فعل امر میں تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کو دیکھیں، یفعلو، علامت مضارع ہٹائی تو اگلا حرف متحرک تھا تو اس لیے ہم اسی سے ہی فعل امر بنایا فعل. یفعل، یتفعل، یتفاعل، سب ویسے ہی ہے نا. اب یہاں پر یفتعل، یفتعل، علامت مضارع ہٹائی تو حرف ساکن تھا، اب اس کا فعل امر بنانے کے لیے ہمیں الف کی ضرورت ہے. تو یہاں پھر ہم نے الف لگا دیا. پھر اس کا ہم کون سا کلمہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جہاں پر الف کو ہم نے حرکت دینی ہوتی ہے؟ عین کلمہ، یعنی تھرڈ لیٹر دیکھنا ہوتا ہے نا. اس کو ہم عین کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں. عین کلمہ پر زبر یا پیش ہو تو الف پر زیر، سوری، عین کلمہ پر زیر یا زبر ہو تو الف پر زیر ہی آتی ہے. تو اب یہاں پہ عین کلمہ کون سا تھا؟ یہ عین ہی عین کلمہ ہے، کیونکہ اس میں یہ الف تو امر کا اور یہ تا جو ہے یہ فا کلمہ زائد ہے اس میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انفعل، ینفعل، انفعال. تو اس کا جب ہم نے امر بنانا تھا تو یہاں بھی علامت مضارع ہٹائی تو آگے نون ساکن ہے. اب اس کو بھی امر بنانے کے لیے الف کی ضرورت تھی، پھر عین کلمے کی حرکت کے مطابق اس کو ہم نے الف لگا دیا. استفعل، اس میں بھی ایسے یستفعل، علامت مضارع یا ہٹا کے سین ساکن ہے تو فعل امر کے لیے الف کی ضرورت تھی، پھر عین کلمے کی مناسبت سے وہاں ہم نے الف کو حرکت لگا دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ لوگ ثلاثی مزید فی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اس طرح سے ایک ٹیبل بنانا ہے صرف صغیر کا، لیکن الفاظ یہ نہیں لینے آپ نے، الفاظ آپ چینج کریں گے. ہاں آپ وہ الفاظ لے سکتے ہیں جو پیچھے سلائیڈ جہاں میں نے آپ کو پہچان بتائی اس کے ساتھ مثال دی ہوئی ہے نا، ایک ایک آپ ان کو لے کے ان کے ذریعے بنائیے یہ صرف صغیر. سمجھنے کے لیے آپ پہلے بالکل اسی طرح بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک، ایک بار ویسے آپ اسی طرح ہی بنائیں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو سکے، پھر بعد میں ان پہ بنائیں گے انشاءاللہ. یہی ہمارا آج کا سبق ہے، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.